پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بلیسڈ فرائیڈے ود استاذہ نکہت ہاشمی کے سیٹ پر موجود ہیں اور الحمدللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ اس پروگرام کو میں نے پہلے بھی بتایا اپنے پیغام ٹی وی کے چینل کے اوپر ٹیون کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے یوٹیوب اور فیس بک کے تھرو بھی اسے لائیو دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ آپ سوالات پوچھ بھی رہے ہیں اور پیغام ٹی وی لائیو یوٹیوب سے کوئی بھی سوال جو آپ استاذہ نکہت ہاشمی صاحبہ سے پوچھنا چاہیں اس کا جواب انشاءاللہ وہ یہاں پر دیں گی. ہاں سوال موضوع سے متعلق ہوگا تو ہمارے لیے اس کو پروگرام میں شامل کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک اور مہمان نے جوائن کیا, میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. صبا بٹ صاحبہ ہیں, ایک آرگنائزیشن بھی چلاتی ہیں آئی ایم امپاورڈ کے نام سے اور NLP پریکٹیشنر بھی ہیں. میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں انشاءاللہ. صبر و استقامت پہ جو بات چیت ہو رہی ہے ایز اے مینٹل ہیلتھ کوچ بھی ہم اس میں چاہیں گے کہ آپ کا انپٹ شامل ہو تاکہ اور زیادہ فائدہ ہو. استاذہ بہت سارے سوالات ہیں اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ سوالات زیادہ اس نوعیت کے آ رہے ہیں کہ لوگ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں یا لوگ نیکی پر اگر آ جاتے ہیں اور نیکی پہ جم جاتے ہیں اور جو بار بار یہ سوال آ رہا ہے کہ ہمیں جو سوسائٹی سے مخالفت اختیار کرنی پڑتی ہے یا ہم اپنے عقائد کی اصلاح کر لیتے ہیں تو اس کے معاملے میں ہم کس طرح سے صبر سے کام لیں؟ وہ مشہور شعر ہے, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ ویسے یعنی چونکہ کامن ہو گیا تو لوگوں نے اسے یعنی ایک روٹین کی بات سمجھ لی, ورنہ گہری بات ہے. کیونکہ مخالفتیں جب آتی ہیں تو انسان کے لیے استقامت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ راستہ بن جاتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے یہاں پہ جم جانا ہے. ورنہ روٹین میں تو انسان کبھی یعنی سہولت کے ساتھ چل پڑتا ہے, کبھی رک جاتا ہے. اتنی زیادہ استقامت, اتنی زیادہ صبر کرنے کو اسے موقع نہیں ملتا. مخالفت کی وجہ سے صبر کرنا ممکن ہو جاتا ہے اور صبر پر اجر ممکن ہو جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ نیکی پر ڈٹ جانا, آپ یہ دیکھیے نا, جیسے فرض کریں کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں, جہاز اڑتا ہے, تو اڑتا کیسے ہے؟ یعنی کیا جہاز کو ریزسٹنس فیس نہیں کرنی پڑتی؟ کیا گاڑی کو ریزسٹنس فیس نہیں کرنی پڑتی؟ جتنی ریزسٹنس ہوگی اتنی تیزی سے راستہ آگے بنے گا. لیکن فیول چاہیے, تو ایمان کا فیول ہوگا نا, اور علم ہوگا اور دلیل کی روشنی ہوگی تو پھر جانا آسان ہو جائے گا. بہت خوبصورت. یہی سوال ہے کہ لوگوں کا بار بار یہی سوال ہے کہ حق کے راستے پر آنے والی مشکلات پر صبر کیسے کیا جائے. میں ساتھ ایک اور سوال ایڈ کر دوں, چیلنجز اور مشکلات سے نبٹنے میں صبر و استقامت صبر کیسے ہیلپ کرتا ہے؟ حالانکہ سوال وہی ہے, صرف دوسرے رخ سے پوچھ لیا گیا. نہیں, سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, گہرا ہے اور بہت زیادہ ڈیٹیلز چاہتا ہے. دیکھیے, چیلنجز سے نبٹنا کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے. چیلنجز جس نوعیت کے آئے ہیں, آپ دیکھیں مثال کے طور پر ابھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے دوسری شادی کی. اب وہ ایک چیلنج ہے, لیکن 13 سال گزر گئے چیلنجز کو میٹ کرتے ہوئے, اور ابھی گزرنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ایمان والی زندگی دے اور عافیت والی اور سلامتی والی اور چیلنجز کو فیس کرنے والی بھی, کہ اس کا حق ادا کر سکے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب کبھی چیلنج آتا ہے نا, تو اس کو فیس کرنے کے لیے نیچرلی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کنٹرول. اگر ایک ڈرائیور سٹیئرنگ پہ بیٹھا ہے, سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کنٹرولڈ رکھے گا تو گاڑی زیادہ بہتر چلے گی یا اسے چھوڑ دے؟ اوبیسلی کنٹرول رکھے گا. تو ظاہر ہے کہ جب کنٹرول نہیں رکھے گا تو گاڑی ادھر ادھر ٹکرائے گی. ایسے ہی ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہو, آپ اپنے غصے کو کول ہو جاتے ہو, تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ تحمل کے ساتھ حالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. کوئی بھی کسی قسم کا چیلنج ہے, کسی ملک میں چیلنج ہے بجلی کا, کسی ملک میں چیلنج ہے عوام کی یا افراد کی جو ہے وہ الٹریٹ ہونے کا, کسی ملک میں چیلنج ہے مہنگائی کا,
किसी मुल्क में किसी और चीज़ का, इसी तरह ख़ानदानों में चैलेंजेस होते हैं। तो जो भी जिस नौइयत का चैलेंज है, सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि सूरत हाल क्या है, यानी हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे लिए इस वक्त हम कहाँ हैं, जाना हमें कहाँ है, और जाने के लिए हमें किस तरह के साथ की ज़रूरत है और किस तरह के मददगारों की मदद की ज़रूरत है। चैलेंज की नौइयत पर है कि आपके सामने चैलेंज किस नौइयत का, तो आप कूल हो जाते हैं तो आप जायज़ा लेते हैं चैलेंज को एक्सेप्ट करके कि हालात का आपने जायज़ा लिया। उसके बाद आप देखते हैं कि रास्ता कौन सा है, किन किन रास्तों से आप निकल सकते हैं सूरत हाल से या निबट सकते हैं चैलेंज को। तो नेचुरली इसके लिए आपको मुशावरत की भी ज़रूरत पेश आती है, आप लोगों से हेल्प लेते हो, कहीं काउंसलिंग की ज़रूरत पेश आती है। डिपेंड करता है कि आपका चैलेंज किस नौइयत का, उस नौइयत के अफराद की ज़रूरत होती है जिस नौइयत का चैलेंज हो। मिसाल के तौर पर किसी जगह पर किसी ख़ानदान को फाइनेंशियल चैलेंज है, तो नेचुरली इसके लिए फिर उस नौइयत के काउंसलर्स की ज़रूरत है ना। उसको वो लोग तो आपस में नहीं निपटा सकते जो नहीं जानते कि आप इस चैलेंज का मुकाबला कैसे करें। तो फिर मुशावरत के बाद आपके सामने सारी सूरत हाल क्लियर होती है कि अच्छा इसमें ये ऑप्शंस हो सकती हैं। अब जब ऑप्शंस सामने आती हैं तो आप चाहते हो कि उन ऑप्शंस में से किसी को ऑप्ट कर लें, फिर आप जायज़ा लेते हो। फिर समटाइम्स किसी का ये यानी अजीब सी बात है, लेकिन कुछ लोगों का ये मामला होता है कि उन्हें पता नहीं चलता कि स्टेप कैसे लें। एक चैलेंज को निपटने के लिए आप आगाज़ कहाँ से करें, उनको पुश की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोग उन्हें चाहिए होते हैं जो उन्हें पुश कर सकें कि उन्हें, जैसे वो आपने पढ़ी होगी स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो एक सीगल जो है वो उड़ना चाहता है, चैलेंज है उसके सामने, उसके अंदर खौफ है और वो नहीं उड़ पा रहा। तो उसके लिए उसने, यानी वो तो सिमटा बैठा है और वो कहता है कि चलो ठीक है, जैसे कैसे भी है यहीं जी मार लेंगे, क्योंकि उसे आगे का पता नहीं है। लेकिन उसकी माँ और उसके बहन भाई सब किस तरह से उसकी हेल्प करते हैं, कभी उसे प्यार से मनाते हैं, कभी उसको भूखा रखते हैं, कभी उसको जो है वो टेरराइज भी करते हैं, सिचुएशन ऐसी पैदा कर देते हैं, बिल आखिर उसको इतनी हिम्मत दिलाते हैं तो वो हिम्मत करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब कोई सब्र के साथ चलता है, वक्त का इंतज़ार करता है, तो उसके अंदर ये एक और चीज़ है जो चैलेंज के लिए आपको हेल्प देती है, और वो ये कि आप हौसला करने के काबिल हो जाते हैं। अज़्म और हौसला बड़ी चीज़ है। अब जब एक इंसान हौसला कर लेता है, अज़्म कर लेता है, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ये चाहते हैं वइज़ा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह, कि जब आप अज़्म कर लो, पुख्ता इरादा कर लो, तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। अज़्म करने के लिए आपका असबाब इख्तियार करना भी ज़रूरी है कि आप जायज़ा लेते हो ना कि मैं कहाँ हूँ और मुझे किस नौइयत के यानी हेल्प मिल सकती है और कहाँ से। और फिर असबाब पर तो इंसान ट्रस्ट नहीं कर सकता, अल्लाह सुब्हानहू ताला पर तवक्कुल करते हुए वो उस सूरत हाल से निबर्द आज़मा हो जाता है। अब सोचिए कल जिहाद कैसे हुए थे, रसूलुल्लाह के ग़ज़वात को देखिए, बहुत हेल्प मिलती है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। अब सोचिए रसूलुल्लाह से सब जब मदीना गए थे, लोगों की आबादकारी का मसला था, चैलेंज था बहुत बड़ा कि लोगों को, इतने लुटे पुटे लोग यहाँ पे आए हैं और मदीना की छोटी सी बस्ती की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वहाँ इतने लोगों का बोझ डाला जा सके। किस कदर खूबसूरती के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू ताला की मदद से जायज़ा लेते हुए उख़्वत का रिश्ता कायम कर दिया। और वो, मैं ये कहती हूँ, दुनिया भर के लिए एक बहुत गोल्डन एग्जाम्पल है कि अगर कोई ऐसे चैलेंजेस पेश आएँ तो किस तरीके से उसको आसानी के साथ, सहूलत के साथ निपटा जा सकता है। और आप देखें जो भी उख़्वत के रिश्ते में बंधा, फिर किस तरह से अपने घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बाकी चीज़ें आधी आधी कर ली, हत्ता कि बीवियों को तलाक देने के लिए तैयार हो गए कि हम हेल्प करते हैं। अब नेचुरली अगर ये इसके लिए अलहदा कोई यानी पनाहगाह बनाई जाती जहाँ पे लोग आके रहते, वहाँ पे खाने खिलाए जाते, वहाँ पर लोगों के लिए जो है बेशक काउंसलर्स भी होते, बेशक उनको हेल्प करने के लिए और भी लोग होते। अब सोचें कि
اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک بہت بڑی پناہ گاہ بھی ہوتی، کتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بہت دفعہ ایسا ہوا ہجرت کے بعد، جیسے 47 میں، پھر جیسے افغان پناہ گزین تھے دنیا میں مختلف جگہوں پہ. آج فلسطینیوں کے ساتھ جو صورتحال ہے، کیمپس میں زندگیاں گزر گئیں، کیمپس میں زندگیاں گزر جاتی ہیں. لیکن وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو گائیڈ لائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور جو آپ نے طریقہ کار اختیار کیے چیلنج سے نمٹنے کے لیے، تو کس قدر اس میں آسانی تھی. اس میں بہت زیادہ کوئی ریسورسز نہیں یوز ہوئے. اوورآل اسٹیٹ کو کیا کرنا پڑا؟ اسٹیٹ نے اپنی رسپانسبلٹی سب میں بانٹ دی، اور سب نے جب وہ مل کے رسپانسبلٹی اٹھا لی تو کسی قسم کے کوئی ایکسپینسز نہیں ہوئے، کوئی جگہ نہیں بنانی پڑی، اور لوگ زیادہ عمدہ طریقے سے اٹھ کھڑے ہوئے بہت اور جلد. ہمارے بھی ملکوں میں دیکھیں، ایک گورنمنٹ اگر ایسی انیشیٹو لیتی بھی ہے، پناہ گاہیں یا کفالت کے ایسے سینٹر، جیسے وہ ختم ہوتی ہے تو سب لوگ پھر بکھر اب دیکھیں، جاتے میں ہیں. کہتی ہوں چیلنج کتنا بڑا چیلنج ہے غربت کا. غربت کا اب اس کو نمٹنے کے لیے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. میں کسی پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہتی، مجھے یقیناً اس میں بہت سارے بھلائی کے پہلو بھی ہوں گے، لیکن یہ لنگر خانے یا دسترخوان یا باقی جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کبھی دیکھتے ہو کہ دسترخوانوں پر زیادہ تر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس نوعیت کے لوگ آتے ہیں؟ کیا یہ بیکاری اور بھکاری پن کو رواج دینے کی بات نہیں ہے؟ آپ جو دسترخوان لگاتے ہو اپنی شہرت کے لیے، یہ فلاں کا دسترخوان ہے، فلاں کا لنگر خانہ ہے، یہ فلاں کی چیز ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ لوگوں کے کھانے کے لیے انتظام نہ کیا جائے. آپ یہ دیکھیے کہ غربت کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، جو طریقہ کار ہو رہے تھے، میں اس کو بھی سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ کس قدر وزڈم ہے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا، صدقات کا جو سلسلہ جاری کیا. اور پھر میں ایک مثال ضرور دینا چاہوں گی. آج ہمارے بینک ہے نا، لمبی لمبی لسٹیں شائع ہوتی ہیں. پہلے لوگوں کے پاس جا جا کے سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں، پراپرٹی پلیج کرا لیں اور ٹریکٹر لے لیں، ٹریکٹر لیں گے آپ پیسے کمائیں گے، اس طرح پیسہ آئے گا، یہ ہوگا. اور آپ سوچیں، جو لوگ اپنی روزی خود کمانے کے قابل ہوتے ہیں، کچھ عرصے میں ان کی زمین بینک ہتھیا لیتا ہے، پھر وہ زمین بیچ دی جاتی ہے، پھر وہ بکتی ہے، پھر ان کی نظروں کے سامنے ان کے بچے فقیر بن جاتے ہیں، ان کے تو تن کے کپڑے بھی اتروا لیے جاتے ہیں. یعنی بینک جو طریقہ کار اختیار کرتا ہے ہیلپ کرنے کا، کہ آپ کی معاشی ترقی میں ہم ہیلپ کریں گے، لیکن یہ جو چیلنج ہے لوگوں کا، میں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے اگزامپل دینا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا. دو یعنی آپ کے صحابی تھے. ایک نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو قرض دیا تھا، اب یہ کہتا ہے کہ میں قرض واپس نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کو بلوا کے پوچھا، کیا تم نے قرض لیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے کہا واپس کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم دے ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس ہوگا تو میں ضرور دے دوں گا. اب آپ دیکھیں اس موقع پر، یہ موقع ہے نا غصہ کھانے والا، کہ مطلب اگر نہیں دے سکتے تھے تو لیا کیوں تھا، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اور لوگ بھی لان تان کرتے ہیں اور صورتحال بھی خراب ہوتی ہے، اور پھر کس طرح سے لوگوں کی درمیان ایک اختلافات کا، تنازعات کا لانی حل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اپنے بھائی کی ہیلپ کر دو. سب اٹھے، کچھ نہ کچھ ہیلپ کی، اور اتنا اکٹھا ہو گیا کہ بس تھوڑا سا جو ہے وہ قرض جو ہے وہ رہ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا قرض دینے والے کو اب آپ بھی کچھ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دو. ہمارے یہاں کتنی بے دردی ہے، جو قرض دے بیٹھے اسے کہتا ہے تو صبر کر جا، کہ اب چھوڑ دو، معاف کر دو. یعنی اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ ایسا چیلنج سے نمٹنے کے لیے کوئی سلسلہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ کوآپریٹو، ہماری کوآپریٹیوز ہیں، باقی سارے سلسلے ہیں، تو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اس ہستی کے فیصلوں کو دیکھیے، انہوں نے چیلنجز کا مقابلہ کیسے کیا. میں ضرور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو طریقہ کار رسول اللہ نے اختیار کیا تھا، آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق آئے، اور پھر جب سیدنا عمر کا دور آیا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں رہا تھا، پاورٹی زیرو ہو گئی. کیا نیلے آسمان تلے کبھی اس سے پہلے یا اس کے بعد ایسی صورتحال کسی کے سامنے آئی ہے؟
تو جب ساری دنیا کے سامنے اکنامک کرائسس کو دور کرنے کا طریقہ کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کے طریقہ کار میں موجود ہے، تو اس کو اختیار نہیں کرنا. اللہ کرے کہ ہمارے اسٹریٹجسٹ کی نظر اس طرف چلی جائے، اور جب اتنے ویز اختیار کر کے بھی ہم اسی جب آپ اپنا مخلص اس کو سمجھیں گے جو آپ کا دشمن ہے، تو وہ چاہے کسی نام سے آئے، دشمن نقصان پہنچاتا ہے. دشمن تو آپ کو وہاں پھنسا کے جاتا ہے جہاں سے آپ کبھی نہ نکل سکیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس ملک پر بڑی رحمت ہے. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اس قرضے میں جکڑے ہوئے ملک کو، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ہمیں اب کوئی ہوپ نہیں رہ گئی، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے لیے، یہ لوگ صرف ایک دفعہ نیت کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر، نیکی پر ڈٹنا ہے اور برائی کو چھوڑنا ہے، اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو نہیں ماننی. آسمان بھی رزق برسائے گا، زمین بھی خزانے اگلے گی، حالات بالکل بدل جائیں گے. اور اس علاقے کے حالات انشاءاللہ تعالیٰ بدلیں گے. پہلے ہمیں بدلنا ہے، اپنی سوچ بدلنی ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بدلنا ہے. تو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپ کو کول ہونے کی ضرورت ہے، حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، آپ کو مشاورت کی ضرورت ہے، آپ کو حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے، عزم کی ضرورت ہے، آپ کو توکل کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو کنسسٹنسی کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے فیصلوں کے اندر لچک رکھنے کی ضرورت ہے، ریزیلینس کی ضرورت ہے. آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنا وقتاً فوقتاً محاسبہ بھی کرتے رہیں، جائزہ لیتے رہیں، ایویلیوشنز کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو چیلنج سے آمین. جزاک اللہ خیر. صبا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ مینٹل ہیلتھ کوچ بھی ہیں، صبر کو نفسیاتی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ ہماری ذہنی صحت پہ اس کے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. استاذہ نے جو بات کی میں اسی سے اس کو ریلیٹ کروں گی کہ جب ہم سورہ عصر پڑھتے ہیں تو اس میں وقت کی قسم ہے، اور اینڈ پہ دو بتائے ہوئے ہیں طریقے کسی بھی چیز سے گزرنے کے. ایک یہ ہے کہ حق پہ قائم رہیں اور صبر کریں ساتھ. تو ہم جمعے والے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ایک ڈائلاگ ہے، جس میں حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ آپ اس پہ صبر نہیں کر سکیں گے. اور اس کے بعد جو بات بتاتے ہیں وہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے. وہ کہتے ہیں جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس پہ تم صبر کیسے کر سکتے ہو. تو اکثر جو مینٹل ہیلتھ چیلنجز ہوتے ہیں وہ اس چیز سے سٹارٹ ہوتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے کریٹر کا علم نہیں ہوتا، ہمارا بلیف سسٹم سٹرونگ نہیں ہوتا، ہمارا توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ہوتا، تب ہی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز شروع ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو مینٹل ہیلتھ میں دیکھیں کہ صبر کو کیا کہتے ہیں، تو صبر ایک کوپنگ میکنزم ہے. یہ صرف ایک پریکٹس نہیں ہے، یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں پازیٹیو کرتا ہے. اب اس میں ہوتا کیا کہ جب ہم صبر کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو پری فرنٹل کارٹیکس اسے کہتے ہیں، جو ہمارا جس سے ہماری ڈیسیژن میکنگ، سیلف ڈیولپمنٹ اور ہمارے ایموشنس کو کنٹرول کرنا جو ہوتا ہے وہ اس سے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے صبر کرنے سے. اب پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ ہمارا فرنٹل لوب میں ہے. اس کی بھی قرآن میں آیت ہے کہ ان کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کے لے کے جایا جائے گا، کیونکہ یہیں سے اسی سے ہم اپنی ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں، ہم اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو چینلائز کر رہے ہیں، یا ہم پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں یا ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. اب جو صبر ہے یہ ایک پورا میکنزم ہے انسان کو کی ہیلنگ کو خود سے کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلڈ ان دی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو کسی کاؤنسلر کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ آپ کو آٹومیٹکلی خود کوپ کرتا ہے. جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ صبر تو ہمارے نبی کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے، ہم کیسے کریں کیونکہ ان کا ایمان کا لیول اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا. تو آنسر اسی میں ہے کہ جب آپ کا ٹرو پرپس کے ساتھ الائن ہوں گے آپ لوگ تو آٹومیٹکلی صبر کرنا آسان ہو جائے گا. میں اس کی اگزامپل ڈیلی لائف سے آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ جب آپ لوگ آج کل سفر کر رہے ہیں تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ لاہور سے اسلام آباد ہے، تو اس میں اگر آپ کی رستے میں گاڑی بھی خراب ہوتی ہے تو آپ صبر کریں گے کیونکہ پرپسفل
آپ جا رہے ہیں وہاں پر کوئی لیکچر دینا ہے یا وہاں کسی سے میٹنگ ہے, تو اس کے لیے آپ کو صبر کرنا مشکل نہیں لگے گا, چاہے آپ کو 3-4 گھنٹے کا ڈیلے بھی آ جائے. لیکن جب انسانوں کو ٹرو پرپز کا نہیں پتہ ہوگا کہ میں صبر کیوں کروں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے جنت میں جانا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے, تو پھر یہ چیزیں آسان ہوتی جائیں گی. اگر ہم صحابہ کی پریکٹس دیکھیں, نبیوں کی پریکٹس دیکھیں, تو ان کی لائف میں جو ہو رہا تھا وہ چیلنجز تو ہمیں فیس نہیں کرنے پڑتے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں, تو ہمیں وہ چیلنجز فیس نہیں کرنے پڑتے. لیکن آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں ہم نہیں کر سکتے, تو اس کی مثال غزہ ہے. وہاں پر کسی کا گھر نہیں ہے, کسی کے بچے نہیں ہیں, کسی کا باپ نہیں ہے, کسی کی ماں نہیں ہے, لیکن جو ٹرو پرپز ہے اس کے ساتھ الائن ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ الائن ہے, وہاں سے بیلیف سسٹم بن رہا ہے, تو صبر کرنا آسان ہو گیا ان کے لیے. ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے ان کو دیکھنا, اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ وہ کیسے اس پوری سچویشن کے ساتھ کوپ کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر ہم ان ڈیپتھ دیکھیں کہ ہمارے برین کیمیکلز میں کیا ہو رہا ہوتا ہے جب ہم صبر پریکٹس کرتے ہیں, اور جب ہم, اور صبر یہ نہیں ہے کہ ہم نے آج صبر کیا اور کل چھوڑ دیا, کیونکہ یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے اور اس کے لیے کنسسٹنسی کی ضرورت ہے. تو ہمارے جو پری فرنٹل لوب ہوتا ہے, اور جو ہمارا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ڈیسیژن میکنگز ہم کر رہے ہیں اس وقت, ہم جو بھی ایموشنز ہم کنٹرول کر رہے ہیں وہ سارا یہیں سے ایکٹیویٹ ہو رہا ہے. اور جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہم ری ایکٹیو موڈ سے ہٹ جاتے ہیں اور ہم رسپانسو موڈ میں آ جاتے ہیں. ری ایکٹیو موڈ وہ ہے جب ہم فائٹ اور فلائٹ موڈ پہ آ جاتے ہیں, جب ہمیں ایک دم ایگریشن ہونا, غصہ آنا, فیئر ہونا, اینکشیس ہونا, یہ سارے وہ موڈز ہیں جو ہم صبر نہیں کرتے تو آتے ہیں. لیکن جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہم رسپانسو موڈ پہ آ جاتے ہیں, جس میں ہمارے جو کورٹیسول یا ہمارے جو اسٹریس ہارمونز ہیں وہ چینلائز ہو جاتے ہیں. تو اس کے باڈیز کے اوپر بھی بہت افیکٹ ہیں صبر کرنے کے, اور اس کو ہم ایگزامپل سے اور بھی سمجھ سکتے ہیں. اور قرآن میں بار بار صبر کا ذکر اسی لیے, یہ آسان نہیں ہے, آسان اس صورت میں ہی ہے جو بلیور ہوگا. والعصر اس میں یہی کہا گیا کہ وقت کی قسم ہے, وقت تو ایک جیسا نہیں رہتا, لیکن جو حق پہ رہے گا اور جو صبر کرتا رہے گا, اور حق پہ رہنے کے لیے بھی کنسسٹنسی چاہیے اور صبر کے لیے بھی. تو مینٹل ہیلتھ میں ہم اس کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں. بہت خوب, جزاک اللہ خیر, بہت ویلیوبل ان پٹ تھا آپ کا. ہمیں یہاں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہوگا, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد انشاءاللہ اسی بات کو کنٹینیو کریں گے.